ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو منظور ہوا تو آئندہ خطبہ 30ویں روزے کو ہوگا، یا پھر انشاءاللہ یکم شوال کو جمعہ کے دن ہی ہم عید کر رہے ہوں گے۔ ایک بہت اہم مسئلہ آج کی نشست میں انشاءاللہ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی ضرورتیں جو کچھ انسان کو درکار ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سب کا ذمہ اپنے آپ پہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذمہ داری میں نہ ہو، اور اہل زمین کا خاص طور پہ اللہ نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں تذکرہ کیا۔ زمین پہ جو بھی چلنے پھرنے والی کوئی چیز ہے، ساکت ہے، جامد ہے، متحرک ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذمہ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے محنت کرنا، اور محنت کے دائرے متعین کر دیے گئے۔ یہ آپ کے لیے حلال ہے، اس قدر آپ نے محنت کرنی ہے، اس سے باہر آپ کے لیے حرام ہے، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ صحابہ کرام بھی محنت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کمائی ہے، دنیا کمانے کے طریقے بتائے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اور آج کی نشست میں جائزہ صرف یہ لینا ہے، کیا دنیا ہماری زندگی کا مقصد ہے یا دنیا محض ہماری ضرورت ہے؟ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ اس کی کشش اور محبت اس قدر زیادہ شدید ہے کہ یہ ضرورت سے سہولت، اور سہولت سے پھر مقصد بن جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سے انسان غافل ہوتا ہے، پھر اسلام کو پس پشت ڈالتا ہے، پھر احکامات شریعت کا انکار کرتا ہے، پھر حلال و حرام کے سارے ضابطے اس کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بگانے کی تمیز ختم ہوتی ہے، پھر صحیح غلط کے سارے قرینے وہ کالعدم قرار پاتے ہیں، پھر صرف ایک ہی دھن رہتی ہے، میرے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ وہ کرپشن کے ذریعے سے آتا ہے، وہ ظلم کے نتیجے میں آتا ہے، وہ غصب کی کیفیت میں آتا ہے، وہ کسی کا حق مار کے آتا ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حقوق کو تلف کر کے آتا ہے، وہ شریعت کی کھلی وائلیشن کر کے آتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بس اس کا مطمع نگاہ صرف یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر کیفیت یہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے عین ممکن ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، عین ممکن ہے کہ وہ کبھی کبھار نماز بھی پڑھتا ہو، عین ممکن ہے کہ وہ کبھی رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، مسلمانوں کی عیدگاہ میں بہت تمطراق کے ساتھ وہ تشریف بھی لاتا ہو، یہ سارے ممکنات میں سے ہے۔ لیکن اگر حلال و حرام کے سارے قرینے بھول گیا، صحیح غلط کے سارے امتیازات اس کے ذہن سے عنقا ہو گئے، اور وہ اپنے بگانے کی تمیز کھو بیٹھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو صحیح غلط کے اس کے لیے دائرے مقرر کیے تھے وہ ان سے متجاوز ہو گیا، آگے بڑھ گیا، تو سمجھ لینا چاہیے یہ زندگی، یہ دنیا اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس کا مقصد بن گئی ہے۔ اور دنیا جس کا مقصد بن جائے، پھر نہ دنیا اس کے ساتھ وفا کرتی ہے، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ دنیا کمانا عیب نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت دنیا کمائی ہے، واللہ ہم تصور نہیں کر سکتے جتنی دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کمائی ہے۔ کبھی نکاح کرتے ہیں تو سونے کے ٹکڑے وہ حق مہر کی صورت میں دیتے ہیں، کبھی بیویوں کے لیے 40 ہزار دینار چھوڑ کے دنیا سے مرتے ہیں، اور کبھی حالت یہ ہے کہ ایک محفل میں 700 اونٹ بمائے ساد و سامان وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا نوازا، اتنی انہوں نے دنیا کمائی۔ فرق صرف یہ ہے دنیا ان کا مقصد نہیں تھا، وہ دنیا کماتے تھے اپنی ضرورتوں کے لیے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے، وہ کماتے تھے، لٹاتے تھے، کماتے تھے، لٹاتے تھے۔ جو دنیا کماتا ہے دنیا کو مقصد بنا کے، فرمایا من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جس نے دنیا کو مقصد بنا لیا، ہم چاہیں گے تو اسے دے دیں گے، نہ چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ ما نشاء لمن نرید، دنیا ملے گی، چاہے وہ مقصد بنا لے، چاہے وہ اس کے لیے محنت کرے، ملے گی اسے۔ آسمان کا مالک کہتا ہے جسے ہم چاہیں گے، ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموم مسموما مدحورا، لیکن اس کا انجام جہنم ہے جو انتہائی بدترین اور تکلیف دہ جگہ ہے۔ اللہ کے لیے بات سمجھیے، یہ بہت گہری اور سمجھنے والی بات ہے۔ اگر دنیا تیرا مقصد نہیں ہے تو پھر اذان سن کے تیرے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اگر دنیا تیرا مقصد نہیں ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتا؟ اگر دنیا تیرا مقصد نہیں ہے تو پھر شریعت تیری ترجیح کیوں نہیں ہے؟ اگر دنیا تیرا مقصد نہیں ہے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے تیرے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ اگر دنیا تیرا مقصد نہیں ہے تو جو تیری ضرورتوں سے زائد ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر
تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گھبراتا ہے، اگر تو مسجد میں آنے سے کتراتا ہے، اگر تو خوف میں مبتلا ہو گیا، اگر میں نے اسلام پہ عمل کر لیا میرا دنیا میں یہ نقصان ہوگا، میرا دنیا میں وہ نقصان ہوگا، تو پھر تجھے سمجھ لینا چاہیے چاہے تیرے چہرے پہ داڑھی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے تیرا لباس کتنا متشرہ کیوں نہ ہو، چاہے تیرا نام کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اگر تو دین کی وجہ سے دنیا کے زائل ہونے سے خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر دنیا تیرا مقصد ہے، اور دنیا جس کا مقصد ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کی۔ بہت چھوٹی سوچ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کو مقصود زندگی بنا لیا، ان کی ساری تگ و تاز کا مطمع صرف دنیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ، لوگوں یہ دنیا جس پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہو، تمہاری ساری جستجو اور تمہاری ساری تگ و تاز اور ساری محنت صرف اس بات پہ منتج ہوتی ہے کہ تمہیں دنیا مل جائے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پانی میں آپ انگلی ڈالیں، بہتے ہوئے سمندر میں آپ انگلی ڈالیں، جو ایک قطرہ یا آدھا قطرہ تیری انگلی کے ساتھ پانی لگتا ہے یہ ساری دنیا ہے، اور یہ بہتا ہوا دریا یہ ساری آخرت ہے۔ تو بہت تھوڑے پہ اکتفا کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو تجھے بہت نوازنا چاہتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام تو تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، اور ہم پہلے خطبے میں یہ عرض کر چکے کہ سب سے کم ترین جنت، سب سے آخر میں ملنے والی جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، جس میں خزانے اتنے قیمتی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت نماز میں فرمایا میرے سامنے جنت کے کچھ پھل آئے، خوشے آئے، گچھے انگوروں کے جھکے ہوئے تھے، میں آگے بڑھا پیچھے ہوا، اگر وہ میں لے لیتا اور وہ دنیا میں آ جاتے تو قیامت تک دنیا اسے کھاتی رہتی، وہ گچھا کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ جنت ہے۔ 100 سال ایک درخت کے نیچے گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، تیز رفتار، اعلیٰ ترین، بہت بھاگنے والا گھوڑا، 100 سال ایک درخت کے نیچے گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک درخت کے سایہ قطع نہیں کر سکے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو تجھے اتنی جنت دینا چاہتا ہے اور تجھے دنیا بھی دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دنیا سے محروم رکھے گا، فرق صرف یہ ہے کہ تجھے دنیا کو مقصد نہیں بنانا، مقصد اللہ کی رضا کو بنانا ہے۔ یہ دنیا کبھی اطاعت میں تیرے پاؤں کی زنجیر نہ بنے، کبھی بندگی میں تیرے لیے رکاوٹ نہ بنے، کبھی حصول جنت کے شوق میں تیرے لیے دیوار نہ بنے۔ یہ دنیا تیرے لیے معاون بننی چاہیے جنت کے حصول کی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، جس بندے کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا بن گئی، جس کی ترجیح دنیا ہے، جس کا مقصود زندگی دنیا ہے، فرق اللہ امرہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے معاملات اتنے بکھیر دیتے ہیں، اس کے مشاغل اتنے وسیع کر دیتے ہیں، اس کی مصروفیات اس قدر کثیر الجہت ہوتی ہیں کہ اس کے پاس پھر کوئی وقت نہیں رہتا، کان کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، سکون کا سانس لینے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، بچے آوارہ ہو گئے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیوی ادھر ادھر منہ مارتی پھرتی ہے، اسے اپنی عزت کے سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، ماں اس کی بیچاری اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی، نہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، دنیا کا مسئلہ ہے نا جی، کاروبار ہے، بزنس ہے، میں پیچھے ہٹتا ہوں تو یہ سارا ضائع ہوتا ہے۔ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے مشاغل اتنے کثیر کر دیتا ہے، اس کے معاملات اتنے بکھیر دیتا ہے، اس کی مصروفیتیں اس قدر شدید اور کثیر الجہت ہوتی ہیں کہ پھر اس کے پاس سکون کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا۔ وجعل فقرہ بین عینی، اور یہ بندہ در حقیقت فقیر ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے سمجھیے، یہ فیکٹریوں کا مالک اپنے ذاتی جیٹ میں یہ پرواز کرنے والا اور دنیا کی سرحدیں عبور کرنے والا اور یہاں وہاں گھومنے والا، اور یہ عالمی منڈی کا بہت بڑا بزنس ٹائکون
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وجعل فقرہ بین عینی، ہوگا اس کے پاس سب کچھ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسے فقیر بنا دیا۔ یہ فقیر ہی تو ہے نا جس کے پاس اتنا ہے کہ حساب و کتاب کے لیے کئی بندے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، وہ بیچارہ مزید کی بھاگ دوڑ میں بچوں کو نظر انداز کرتا ہے، بیوی کو تنہائیوں کے سپرد کرتا ہے، ماں کی ممتا کو تڑپتا ہوا چھوڑتا ہے، اپنے آرام کو برباد کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کے پیدا کرنے والے رب کے حقوق سے اعراض کرتا ہے۔ اس سے بڑا فقیر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کے پاس نہیں آئے گی، وہی آئے گی جو اس کے مقدر میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے لکھی ہے۔ یہ غلط سمجھتا ہے کہ زیادہ محنت کرنے میں زیادہ دنیا ہوتی ہے، محنت کرنے میں دنیا ہوتی ہے لیکن محنت کا ایک دائرہ ہے۔ تجھے فجر کے وقت اللہ کے سامنے سر مسجود ہونا ہے، پھر تیرے لیے ضحیٰ کا ٹائم ہے، اس سے پہلے اشراق کا ٹائم ہے، قرآن مجید کی تلاوت تجھ پہ واجب ہے، ذکر اذکار کی تجھے پابندی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تیری صبح شامیں اللہ کی یاد میں ہونی چاہیے، ظہر اثر مغرب اور عشاء کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ رات کو غفلت کی نیند بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو رات کی تاریکیوں میں اس کے سامنے اٹھ کے سر مسجود ہو، اس کے سامنے دامن پھیلا کے اس سے مانگے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام پھر تجھے نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے، میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے بعض نے ایک ایک مجلس میں 700 اونٹ بمائے ساز و سامان سارے صدقہ کیے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، کبھی نماز ترک کرنا ان کی سیرت میں آپ کو نہیں ملے گا، کبھی سنتیں چھوڑنے کے مسئلے دریافت کرنا کبھی آپ کو یہ دلیل نہیں ملے گی، کبھی رات کو غفلت کی نیند سونا، کبھی دن کو جانور کی طرح کام کرنا۔ جانتے ہو وہ 3 مخلص جو مارکہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اللہ ذو الجلال والاکرام کو ان کا پیچھے رہنا بھی گوارا، ایک مارکے میں پیچھے رہے، ہمیشہ جاتے تھے، مخلص تھے، سچے تھے، صحابیت کا شرف رکھتے تھے، رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، دنیا کی محبت بھی غالب نہیں تھی، لیکن پیچھے رہنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ 40 یا 50 دن کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا ان کا۔ ہم ہر نماز میں پیچھے ہیں، نیکی کے ہر عمل میں پیچھے ہیں، دنیا کی کشش اس قدر زیادہ شدید ہے کہ خیر کا کوئی کام ہمیں کرنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ لمبی چوڑی دنیا، یہ بڑا وسیع و عریض بزنس، یہ پر اسیش ان کے گھر اور شاندار گاڑیاں اور عزت اور شہرت اور زندہ باد کی یہ آوازیں اور ریڈ کارپٹ کے ان کے استقبال اور ملازموں کی فوج ظفر موج جو دست بستہ سیلیوٹ کے لیے ان کے سامنے کھڑی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ پیش ہوں گے جن کا مقصود زندگی صرف دنیا تھا۔ فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اس دن یہ محسوس کریں گے وہ لمبی چوڑی دنیا جسے ہم نے مقصد بنائے رکھا، جس کے متعلق ہم سمجھتے تھے یہ کبھی زائل نہیں ہوگی، جس کے متعلق ہمارا گمان تھا یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی، وہ تو صبح کی چند گھڑیاں یا شام کی چند گھڑیاں تھیں۔ اصل زندگی تو یہ ہے جس میں اب آئیں۔ عشیۃ او ضحاہا، شام کا تھوڑا سا وقت، صبح کا تھوڑا سا وقت، تیری 80 سال کی پرتعیش زندگی، صدیوں کے بنا ہوا تیرا یہ کاروبار اور تیرے خاندان کی میراث جو تجھے منتقل ہوئی ہے، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے۔ قیامت کے دن تو خود کہے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ دن کے چند لمحے جیسے راہ چلتا بندہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتا ہے، وہ انٹروڈکشن میں جتنا ٹائم لگتا ہے، تیری یہ 60 70 80 90 100 سالہ زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف یہ ہے۔ اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ساری بھاگ دوڑ صرف اس دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فواللہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور کائنات کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی سے مقصد نہ بنانا،
اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیرے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اسے جتنی ضرورت ہے اسے حاصل کر، جو ضرورت سے زیادہ اللہ عطا کر دے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر، اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھ۔ اس کی حقیقت تو صرف یہ ہے، یہ فخر و مباحات کا باعث ہے، یہ عز و شہرت کا باعث ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، میں اس سے آگے بڑھ گیا، وہ اس سے آگے بڑھ گیا، وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کھیت میں پانی لگایا، وہ فصل تیار ہوگی، ایک وقت آتا ہے وہ فصل برباد ہو جاتی ہے، اسے کاٹ لیا جاتا ہے، جانور اسے کھا کے اسے گوبر بنا کے اپنے جسم سے نکال دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت اتنی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانٌ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت اصل چیز ہے جس میں یا تو شدید قسم کا عذاب ہے یا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے معافی اور رضوان ہے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ آج رمضان المبارک کے اس چوتھے خطبہ جمعہ میں میری بات سننے والے میرے بھائی بزرگ، میری بہنیں، میری مائیں، ہم نے یہ طے کرنا ہے، ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضوان چاہیے، ہمیں قیامت کے دن اس کی مغفرت چاہیے، جنت کے اعلان چاہیے، جہنم سے آزادیوں کے پروانے چاہیے، یا یہ دنیا کے چند ٹکے جو آخرت کے مقابلے میں صرف تعارف حاصل کرنے کی چند گھڑیوں کے برابر ہیں، یہ چاہیے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں دنیا کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ جس کے عزیز فوت ہوئے یہاں دنیا سے گئے، جن کی تدفین میں آپ شریک ہوئے، آپ سب جانتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ ساری زندگی اپنے بیٹے کے دامن پہ داغ لگتا باپ برداشت نہیں کرتا، میرا بیٹا دھوپ میں نہ جائے، میرا بیٹا زیادہ سردی میں نہ جائے، میرے بیٹے کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرے بیٹے کے چہرے پہ مٹی نہیں ہونی چاہیے، میرا بیٹا بیمار نہ ہو، یہ تندرست، یہ فٹ، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ لیکن ابا کو جس دن میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں چھوڑ کے آیا تو میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کے کفن پہ مٹی ڈالی۔ اور جانتے ہو وہ اپنے لقمے منہ سے نکال کے میرے منہ میں ڈالنے والا، میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ جب دعا ہوگی تو سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، یہ کھیس آیا تھا، ایک چادر آئی تھی باپ کو اڑانے کے لیے، بیٹے یہ بھی سنبھال کے لے کے جانا، یہ کسی آئی تھی قبر بنانے کے لیے، یہ بھی یہاں چھوڑ کے نہیں جانا، یہ کھرپا تھا، یہ تسلا تھا، یہ پانی کا برتن تھا، یہ چارپائی تھی۔ تو کوئی چیز وہاں اپنے باپ کے لیے چھوڑ کے نہیں آتا، جیسے تو نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تیری اولاد تیرے لیے کچھ نہیں چھوڑے گی، تیری دنیا تیرے ساتھ کتنی دیر وفا کرے گی۔ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ بس میری اتنی گزارش ہے اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو ذرا ٹٹولیے۔ ظاہر ہے ضرورتیں مجھے بھی ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے بھی ضرورت ہے، تن ڈھانپنے کے لیے بھی ضرورت ہے، مجھے صاحبہ بھی چاہیے، مجھے سفر کے لیے گاڑی بھی چاہیے، وسائل چاہیے، میڈیسن بھی چاہیے، دنیا کی ضرورتیں چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ محض ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ میں یہ ساری بھاگ دوڑ اگر اسے مقصد بنا کے کرتا ہوں تو یاد رکھیے قسم پیدا کرنے والے رب کی، پھر ایسے انسان سے زیادہ غافل اور احمق اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ محض ضرورتیں ہیں، آپ کروڑوں ایک دن میں کما لیں، شریعت آپ کو کمانے سے منع نہیں کرتی۔ مقصد صرف یہ ہے، ذمہ داری صرف یہ ہے، اس دنیا کا مقام تیری جیب ہو، تیرا ہاتھ ہو، تیرے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ۔ وہ بہت زیادہ خسارہ، الاکثر سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہیں، رب کعبہ کی قسم سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں، رب کعبہ کی قسم سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے وہ ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں گھبرا گیا، اللہ کے نبی کون میں؟ کون ہے یہ؟ فرمایا الاکثرون اموالا، جن کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے، جنہوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا۔ دنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، میں یہ عرض کر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے ٹکڑے تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ ایک کا نہیں، ایک سے زائد مرتبہ کا واقعہ۔
دنیا تو عثمان ابن عفان کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، انہی کی دی ہوئی دنیا سے کھیلتے ہوئے رحمت کائنات نے فرمایا تھا عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ دنیا ابو بکر کے پاس بھی تھی، جھاڑو دے کے ساری اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ دنیا عمر کے پاس بھی تھی، پورے گھر میں سے آدھا سامان لا کے رحمت کائنات کے قدموں میں ڈال دیا۔ دنیا ابو دہدا انصاری کے پاس بھی تھی۔ مسئلہ صرف نیت کا ہے، ترجیحات کا ہے۔ کیا تیری دنیا تیری ترجیح ہے، تیرا مقصد ہے، یا دنیا اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے؟ الاکثرون اموالا، جن کے پاس مال زیادہ ہیں یہ سب سے زیادہ خسارے والے۔ اللہ کے نبی کیوں فرمایا الا یفعلون ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اشارہ کر کے فرمایا جنہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا وہ دنیا اس لیے نہیں کماتے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند کہلائیں، وہ دنیا اس نیت سے نہیں کماتے کہ مجھے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، مجھے تو کبھی زوال ہی نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا، میں نے فتح کر لیا، میں نے مسخر کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے وہ تو اس لیے کماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے صرف کریں۔ الا یفعلون ہاکذا وہاکذا وہاکذا، دائیں بائیں آگے پیچھے، فقیروں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، دینداروں کو، دین کے امور میں یہاں وہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے تو دنیا کامیابیوں کے زینے ہوگی، لیکن جو ایسا نہیں کرتے، جنہوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ۔ کیا فرق ہے؟ ترجیحات میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی کھجوروں کا باغ لگا رہا ہوں اور اس کے ارد گرد دیوار بنانا چاہتا ہوں، پڑوسی کی ایک کھجور ہے حائل ہو رہی ہے، آپ ذرا سفارش کر کے مجھے وہ کھجور دلوا دیجئے، وہ درخت میری طرف آ جائے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ بھائی تیرے بھائی کو ضرورت ہے اسے دے دو۔ اس نے کہا جی میں نہیں دیتا، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا یہ ایک کھجور تو اس ضرورت مند کو دنیا میں دے دے، میں تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا جی میں نہیں دیتا، مالک تھا چلا گیا، حق تھا اسے انکار کا، چلا گیا وہ۔ ابو دہدا انصاری رضی اللہ عنہ یہ بات سن رہے تھے، اٹھ کے اس کے پیچھے گئے، اسے جا کے کہتے ہیں میرے ساتھ سودا کر، میں تیری کھجور خریدنا چاہتا ہوں، بتا کتنے کی دیتا ہے؟ 400 کھجوروں کے درختوں پر مشتمل ایک باغ، مدینے کے باغات میں سے بہترین باغ، 4 دیواری اس کی بنی ہوئی ہے، آب پاشی کا نظام اس کے اندر فٹ ہے۔ اس جناب ابو دہدا انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان، گھر، رہائش، بیوی بچے اسی باغ کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ سودا ہو گیا، یہ زمین بھی تیری، یہ کھجوریں بھی تیری، یہ راہٹ آب پاشی کا نظام بھی تیرا، یہ بنا ہوا مکان ڈیرا بھی تیرا، 4 دیواری سب کچھ تیرا، یہ ایک کھجور اس کے بدلے میں دے دے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی آپ نے اسے کہا تھا کہ یہ ایک کھجور دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آپ یہ سودا میرے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ ترجیحات کا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا مال کمانا جرم نہیں ہے اگر آپ اسلامی ضوابط کے مطابق کمائیں، مال کمانا جرم نہیں ہے اگر آپ شریعت کے قاعدوں کے مطابق کمائیں۔ فرق صرف تیری نیت کا ہے، تو دنیا کے لیے کما رہا ہے، تو دنیا کو دنیا کے لیے کما رہا ہے یا دنیا کو آخرت کے لیے کما رہا ہے۔ اگر تیرا مقصد آخرت ہے، اگر تیری ترجیح آخرت ہے، اگر تیری تگ و تاز کا مدعا آخرت ہے، تو پھر نتیجے یوں نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی میرے ساتھ سودا کرتے ہو؟ فرمایا ابو دہدا تیرے ساتھ بھی وہی بات ہے، تو اگر وہ کھجور مجھے دلوائے گا میں اس تیرے بھائی کو دوں گا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، تو میں تجھے جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور لیجئے، پھر میں 400 درختوں پر مشتمل باغ دے کے یہ جنت کی ایک کھجور کے لیے یہ کھجور لے آیا ہوں۔ لیجئے حضرت، پتہ ہے رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ قیامت کب آئے گی، حشر کب بپا ہوگی، جنت کے دروازے کب کھلیں گے؟ فرمایا ابو دہدا میں تیرے رب کا نبی، تیرا مرشد اور تیرا پیغمبر میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کتنے ہی کھجوروں کے خوشے ہیں جو جھکے ہوئے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیری ترجیح کیا ہے؟ جناب شقیہ اصبحی رحمت اللہ علیہ
کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں گیا، مسجد نبوی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے اس کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں آگے بڑھا، جا کے خدمت میں حاضر ہوا، جا کے عرض کیا میں دمشق سے آیا ہوں لمبا سفر کر کے، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو، مجھے آپ وہ بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ ذہن بنانے لگ گئے، تھوڑی دیر میں اس نے پھر کہا حضور بتائیے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، تلیاں تلوے مسلے گئے، پانی ڈالا گیا، ابو ہریرہ ہوش میں آئے۔ دوسری بار تیسری بار پھر میں اختصار سے عرض کرتا ہوں جو بات ارشاد فرمائی، کہا او دمشق سے آنے والے شامی سن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میرے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ہریرہ جہنم 3 بندوں سے بھڑکائی جائے گی۔ اس سے آگے حدیث آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی، آپ نے سن رکھی ہے۔ عالم دین یا قاری قرآن ہے جو دنیا کو مقصد بنا کے قرآن کا استعمال کرتا ہے، شہید ہے جو شہرت اور مشہوری کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، شہادتیں پیش کرتا ہے، وہ سخی ہے جو مال کماتا اور بانٹتا ہے دنیا کے مقصد کے لیے، اس کا آخرت مقصد نہیں دنیا مقصد ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ترجیح آخرت نہیں تھی دنیا تھی، انہوں نے دین کو اچھے کاموں کو بھی دنیا کے لیے استعمال کیا، اللہ ان کی وجہ سے جہنم بھڑکائے گا۔ یہ بندہ واپس گیا دمشق میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو وقت کے حکمران ہیں انہیں جا کے اس نے یہ ساری بات سنائی۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے جو کیفیت حدیث بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ کی تھی وہی کیفیت حدیث سننے کے بعد معاویہ کی تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑے، لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے بندے تو کون ہے؟ تو امیر المومنین کے قتل کے درپے ہے، تو نے کیا بات بتائی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جیسا دلیر اور جری آدمی آج اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا؟ لیکن جب ہوش آیا جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو پھر کیا کہا؟ او لوگوں سنو، دنیا جس بندے کی من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عالم دین، ایک شہید، ایک سخی، ان کی حالت یہ ہے عام آدمی جسے پتہ ہی نہیں دین اور دنیا میں امتیاز کیا ہے، جسے پتہ ہی نہیں میری نیت کیا ہونی چاہیے، جسے ترجیحات کے تعین کا یہ احساس نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جس نے دنیا کی زندگی اور اس کے زیب و زینت کو اپنا مقصد بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں نوفی الیہم، ہم اسے دیں گے پورا پورا بدلہ دیں گے اس کی بدعمالیوں کا، اس کی بدنیتوں کا، اس کے جو بھی خباثتیں ہوں گی۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، چونکہ اس کا مقصد دنیا تھی اس لیے اس کے لیے آخرت میں سوائے نار کے، سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیو ہم؟ اسلام آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو محنت کرنے سے نہیں روکتا۔ ہاں البتہ جب آپ بندگی کو چھوڑ کے محنت کریں گے، جب آپ آخرت کو بھول کے دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، جب آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کیے بغیر دنیا جمع کرنے پہ لگے ہوں گے، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی زندگی کا مقصد محض دنیا ہے۔ اور سن لیجئے، سمجھ لیجئے، دنیا صرف مقصد بنانا یہ جانوروں کا کام ہے، یہ حیوانوں کا کام ہے، انسان اتنی کمتر چیز پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جانتے ہو نا اللہ کی قسم بڑی دلگداز داستان ہے آتش پرستوں کے معبد کے، اور آتش وہ برمک آتش جلانے والا جو ان کے باطل عبادت کا مرکز ہے، اس کا جو متولی اس کے بیٹے حق کی تلاش میں کتنی صعوبتیں برداشت کیں۔ سردار کے بیٹے تھے، مذہبی پیشوا کے بیٹے تھے، بکے بکتے بکاتے قید و بند کی صعوبتیں، غلامی کی حالت میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، پھر نبی علیہ السلام کے اتنے مقرب بنے، رحمت کائنات نے فرمایا سلمان تو ان میں سے ہے جنت جن کے لیے مشتاق ہے،
جنت تیری انتظار ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا، عمار بن یاسر کے لیے، مقداد کے لیے رضی اللہ عنہ، یہ تین وہ ہیں جن کی جنت شوقین ہے، جن کی جنت جن کے انتظار میں ہے، اور نبی علیہ السلام کے مشیر خاص ہیں۔ غزوہ احزاب میں خندق آپ ہی کے مشورے پر کھودی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب فارس کا علاقہ فتح کیا تو انہی کے آبائی علاقے پر انہیں گورنر نامزد کیا گیا۔ اب دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ آئے ان کی عیادت کے لیے۔ اللہ، یہ زار و قطار رو رہے ہیں اپنے بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے۔ سعد فرماتے ہیں سلمان کس بات پہ رونا آیا؟ اللہ کے بندے، تو تو رسول اللہ کا صحابی ہے، تو تو رسول اللہ کا محبوب ہے، تو تو رسول اللہ کا مقرب ہے، تو تو آپ کا مشیر ہے، کیا دنیا کے چھن جانے کا غم ہے؟ کیا موت کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں سعد، اللہ کی قسم، نہ دنیا کی جدائی کا کوئی غم ہے، نہ موت کے آنے کا کوئی خوف ہے، بس ایک بات سے ڈر لگتا ہے، میں نے اپنے محبوب نبی سے ایک وعدہ کیا تھا، اب جب زندگی کی شام ہو گئی تو احساس ہوتا ہے کہ میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ملتان کے میرے بھائیوں، ایک وعدہ تو ہم بھی کر کے آئے تھے نا، الست بربکم قالوا بلا، اس نے پوچھا تھا بتاؤ تم کیا کرو گے دنیا میں؟ اللہ تو جیسے کہے گا ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ یہ وعدہ تو ہم نے بھی کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے وعدہ تو ہم نے بھی کیا تھا نا، اللہ بندگی تیری کریں گے، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا، اور جو تیرا نبی کہے گا ہم وہی کریں گے۔ ہم سیرت کی کانفرنسیں کر کے گویا وعدہ ہی تو کرتے ہیں، نبی کی سیرت سن رہے ہیں، نبی کی سیرت سنا رہے ہیں، ویسا ہی کریں گے جیسا نبی نے کہا۔ ہم نبی کے ساتھ محبت کے دعوے کر کے، نبی کے ساتھ اپنی الفت کا اعلان کر کے یہی تو وعدے دہراتے رہتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں سعد، دنیا کے چھننے کا غم نہیں، موت کے وارد ہونے کا غم نہیں، بس ایک وعدہ کیا تھا، ڈرتا ہوں کہیں کل یہ سوال نہ ہو جائے کہ سلمان ایک وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکے۔ سن لیجئے وہ وعدہ کیا ہے۔ سعد پوچھتے ہیں کیا وعدہ؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی، تمہارے لیے بس اتنا ہی سامان دنیا کا کافی ہے جتنا ایک سوار کے لیے کافی ہوتا ہے۔ گھوڑے پہ آپ سفر کرتے ہیں، اس میں مکان، اس میں بیڈ، اس میں کھانے پینے کا بہت لمبا چوڑا انتظام، بس ٹھیک ہے 2-4 دن کی گزر بسر کا ایک زنبیل میں ایک تھیلے میں ڈال کے آپ نے لٹکا لیا۔ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا سلمان بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا سوار کو کافی ہوتا ہے، لیکن میں وعدہ خلافی کر بیٹھا، میں دنیا زیادہ جمع کر لی۔ کلیجہ تھام کے سن لو میرے ملتان کے بھائیوں، کتنی دنیا جمع کی تھی۔ ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں پانی پیتے تھے، ایک اینٹ تھی جسے سرہانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور ایک پھٹا پرانا کمبل تھا جسے اوڑھ کے سردی گرمی سے بچتے تھے۔ یہ کل جائیداد تھی سلمان رضی اللہ عنہ کے خزانے سے جو ملی۔ بعض روایات میں ہے یہ ساری چیزیں نہیں، صرف 24 درہم تھے جو ان کی ملکیت میں، یا ٹوٹل سامان جو ملا وہ 24 روپے کا بنتا ہے۔ لیکن سلمان کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں وعدہ خلافی کا مرتکب تو نہیں ہو گیا۔ میرے عید کے لباس، میرے پکوانوں کی تیاری ابھی سے، تاکہ راتوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو منانے کی اتنی فکر نہیں ہے، عید کی سیلیبریشن کی جتنی فکر ہے، اپنے بچوں کے عیدی، اپنی بیوی کے لباس، اپنے گھر کی مینٹیننس، اس کا رنگ و روغن، گاڑی کو سیٹ ویٹ کروانا ہے، وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، پکنک پوائنٹ ابھی سے ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا یہ سارا حرام ہے، سب جائز ہے۔ اگر تیری راتیں مصلے پہ گزریں، اگر جنت کا شوق ہو، اگر جہنم کا خوف ہو، اور تجھے یہ یقین ہو مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی گزری ہوئی زندگی کے اور ان ملی ہوئی نعمتوں کے متعلق حساب و کتاب دینا ہے، اگر تو اس کی تیاری کرے تو یہ سب مبارک ہے، اور اگر تجھے اس دن کا فکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تو دنیا کا بندہ ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے انما اخاف علیکم اثنتین، لوگوں میں 2 چیزوں کی وجہ سے تم پہ بہت زیادہ ڈرتا ہوں، طول العمل، خواہشات کا لمبا ہونا، یہ مل جائے وہ مل جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، واتباع الہویٰ، امیدوں کا لمبا ہونا اور خواہشات کی پیروی کرنا۔ فرمایا فَإِمَّا طول العمل
یونسل آخرہ، جتنی امیدیں زیادہ پھیلاؤ گے آخرت سے اسی قدر دور ہوتے جاؤ گے، اور خواہشات کی جس قدر پیروی کرو گے یصد عن الحق، اسی قدر حق سے دور ہوتے جاؤ گے۔ فرمایا دنیا تمہارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، آخرت میں اپنا حصہ وصول کرنے والے بنو، دنیا کبھی کسی کی نہیں بنی۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں اور اجازت چاہوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، پیاس لگی تھی، ٹھنڈا پانی آپ کو پیش کیا گیا، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے اور ابن عمر کی نگاہوں سے آنسو رواں ہیں، سسکیاں بن گئی، رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کس بات پہ رونا آیا؟ فرمایا یہ ٹھنڈا پانی دیکھ کے قرآن مجید کی آیت ذہن میں آ گئی، وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کی خواہشات اور نعمتوں کے درمیان اللہ ذوالجلال والاکرام رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، پیاس ہوگی پینے کا پانی نہیں ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی سر چھپانے کو سایہ نہیں ہوگا، غضب کا جلال ہوگا اللہ ذوالجلال والاکرام کا، لیکن کوئی سایہ عافیت انہیں، سایہ عاطفت اور سایہ عافیت انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ چونکہ یہ قیامت کے قائم ہونے کے متعلق شک میں تھے نا، دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، قیامت کس نے دیکھی ہے، کل کون دیکھتا ہے، آج ہی ہے سب کچھ، بس یہ کما لو جمع کر لو، اس چکر میں لگے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہے قیامت کے دن ان کی خواہشات بھی ہوں گی، سامان خواہش بھی ہوگا، درمیان میں رکاوٹیں ہوں گی۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں، منادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے پانی ہے نا تمہارے پاس، دودھ ہے نا تمہارے پاس، وہ ٹھنڈے مشروبات ہیں نا تمہارے پاس، شاندار پھل ہیں نا، انفیضوا علینا من الماء، دیجئے تھوڑا سا پانی، کلیجہ منہ کو آتا ہے، تالو خشک ہو گیا ہے، آنتیں کٹ رہی ہیں، پانی کا ایک گھونٹ دے دو، جواب ملے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ جو قیامت کا انکار کرتے تھے اللہ نے ان پہ حرام کر دی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ یہ کافر کہا کنہیں؟ جو دین کو مذاق سمجھتے تھے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو مذاق بنائے رکھا، کھیل تماشا بنائے رکھا، ہاں جی چاہا تو پڑھ لی، جی چاہا تو چھوڑ دی، جی چاہا تو مان لیا، جی چاہا تو نہ مانا، جی چاہا تو سیدھا کام کر لیا، جی چاہا تو الٹا کر لیا۔ یہ سیدھا الٹا سارا رب کے حکم کے مطابق نہیں، اپنے جی کے تابع تھا۔ تو نے اپنے جی کو اپنا معبود بنا لیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں غفلت میں ڈال دیا۔ آسمان سے صدا آتی ہے، ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے کل تم نے ہمیں بلایا تھا، جاؤ آج تمہارے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، توقع رہی ہوگی آپ کو کہ یہ چوتھا جمعہ ہے، ممکن ہے آخری ہو، کوئی جنت کی بشارتیں، کوئی نعمتیں، کوئی تذکرے ہیں، سب کچھ ہے اور بیان بھی کرنے چاہیے، سننے بھی چاہیے، لیکن یہ کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی۔ اپنی ترجیحات کا تعین کیجئے، آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔